نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا درس چل رہا ہے اور آج کے درس میں تیسرا حصہ پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور ان شرکا سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت جو مالک حقیقی ہے اس سے کی جاتی ہے، اور ایمان والے جو ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ ظالم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو دیکھ لیں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ساری طاقت، سارا زور، ساری قوت اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مولا رب العزت نافرمانوں کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرکین غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، شرکا سے پیار کرتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی تو مشرکوں کی طرح نبیوں سے، ولیوں سے اور پیروں سے محبت کرتے ہو اور انہیں اپنا حاجت روا جانتے ہو، لہذا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم ان حضرات خاصان الہی سے اللہ رب العزت کی سی محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری جو محبت ہے وہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک حقیقی ہے، اور یہ حضرات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اس کے محبوبین ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اگر غیر خدا سے محبت کرنا شرک ہے تو اب مسلمان کون رہا؟ تو جواب یہ ہے کہ جیسی محبت کہ اللہ سے رکھنی چاہیے وہ مخلوق سے رکھنی شرک ہے۔ دیگر قسم کی محبتیں دوسروں سے بھی جائز ہیں۔ مثلا محبت کی دو قسمیں ہیں، طبعی اور اختیاری۔ تو اعزاء و اقارب سے محبت، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، دوست و احباب سے محبت، یہ طبعی محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر حضرات انبیاء کرام و رسول عظام سے، ضروریات دین سے، ان سب سے جو محبت ہے وہ اختیاری ہے۔ وہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر، اس کا اقرار کر کے، اس کی تصدیق کر کے خود ہم نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ محبت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جس پر کہ ایمان کا دار و مدار ہے، وہ تو اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ قرآن عظیم نے فرمایا کہ اگر تم میری محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حدیث مبارک ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت کا آپ نے حکم دیا،
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اپنی تان و تشنی کا نشانہ نہ بنا لو۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ غرض کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے رسول سے محبت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان کے تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت لازم ہے۔ تو یہ محبتیں داخل ایمان بلکہ عین ایمان ہیں۔ دوسری محبت وہ کہ جو باعث ثواب ہے، جیسے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں سے اور نیک مسلمانوں سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے محبت کرنا کہ اس میں رب کی رضا ہے، تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحیں مختلف قسم کی پیدا فرمائیں۔ ہر روح کو اپنی ہم جنس روح سے الفت ہوگی۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ میں مؤمنین میں سے ہوں یا منکرین میں سے، تو وہ اپنے دل کے میلان کو دیکھے کہ اس کا قلبی میلان جس جماعت کی طرف کو ہوگا وہ اسی جماعت سے ہوگا۔ غرض کہ نیک بندوں سے محبت جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اور تیسری وہ محبت ہے کہ جس پر نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، جیسے کہ عام دنیاوی جائز محبتیں، بیوی بچوں سے طبعی محبت، اس میں رضا الہی کی نیت نہ ہو۔ اگر رضا الہی کی نیت ہو تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ چوتھی وہ محبت ہے کہ جو گناہ ہے، جیسے کہ پرائی عورت یا دوسروں کے مال سے ناجائز محبتیں۔ پانچویں وہ محبت ہے کہ جو کفر ہے، جیسے کہ جھوٹے معبودوں کو خدا سمجھ کر ان سے محبت کرنا۔ اس آیت کریمہ میں پانچویں قسم کی محبت کو کفر قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایمان والے اس قسم کی محبت سے محفوظ ہیں کہ وہ غیر اللہ کو معبود حقیقی سمجھ کر محبوب رکھیں، پسندیدہ رکھیں، اس سے محبت کریں۔ یہ ایمان والوں کی شان کے خلاف ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر الناس سے مراد مسلمان، اور من دون اللہ سے مراد پیر فقیر ہیں، اور انداز سے مراد وہ ہیں کہ جن کو حاجت روا یا مشکل کشا جانا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ جو یہ بات کہتے ہیں تو ان کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ ترجمہ ہی غلط ہوگا کہ ناس سے مراد مسلمان لیے جائیں اور من دون اللہ سے مراد پیر فقیر ہوں اور انداز سے مراد حاجت روا و مشکل کشا ہوں، اور یہ تفسیر بھی محض باطل ہوگی اور تحریف شدہ ہوگی۔ اور اس کی تین وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں الناس سے مراد کفار ہوں تاکہ مقابلہ درست ہو۔ دوسرے یہ کہ آیت کے نزول کے وقت صحابہ کا زمانہ تھا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ صحابہ میں پیر پرست، قبر پرست اور مشرک کون تھے، ان کی تفصیل بتاؤ۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا جاننا یا مدد مانگنا شرک ہے تو حکام سے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے، بادشاہوں سے مدد لینا بھی شرک ہوگا، تو پھر تو شرک سے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ مدد کی دو قسمیں ہیں، مدد حقیقی اور مدد مجازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ مدد حقیقی ہے، اور باقی جو اسباب ہیں ان سے جو ہم مدد لیتے ہیں وہ مدد مجازی ہے۔ تو مدد مجازی کا مانگنا شرک نہیں ہے، اور مدد حقیقی اگر غیر اللہ سے مانگی تو یہ شرک ہوگا اور اس سے ایمان جاتا رہے گا۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر عارضی چیز کی انتہا اصل پر ہے۔ دنیاوی چیزوں سے عارضی محبت اور رب سے اصلی محبت ہونا چاہیے۔ دیکھو
ہم نوکری کرتے ہیں روپے پیسے کے لیے، روپیہ کماتے ہیں غذا اور لباس کے لیے، اور غذا اور لباس اختیار کرتے ہیں عیش و آرام کے لیے، مگر عیش و آرام کس لیے؟ وہ کسی کے لیے نہیں، بلکہ وہ خود ہی مقصود اصلی ہے۔ اسی طرح بندہ اعمال کرتا ہے عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچتا ہے جنت کے لیے، جنت لیتا ہے حور و قصور کے لیے، اور حور و قصور جو ہیں وہ رب غفور کے ہیں، مولا تبارک و تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہی مقصود اصلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت قبض روح کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ فوراً وحی آئی کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ آپ نے چیخ کر فرمایا کہ اے ملک الموت جلدی سے میری روح کو نکالو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے جسم دبلے اور رنگ پیلے تھے، پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ عرض کیا کہ آگ کے خوف سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس سے بچائے۔ دوسری جماعت پر گزرے جو ان سے زیادہ دبلی اور پتلی تھی، پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ عرض کیا کہ جنت کے شوق میں۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے یہ جنت۔ تیسری قوم کے پاس سے گزرے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، معلوم کیا کہ تمہیں یہ درجہ کیسے ملا؟ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے۔ فرمایا کہ تم اس کے مقرب بن جاؤ۔ غرض کہ عشق الہی عجیب چیز ہے جس سے کہ انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ روح البیان نے کہا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ قیامت کے دن منکرین کو حکم ہوگا کہ تمہارے معبودین باطلہ جنت میں جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ وہ نہیں جائیں گے۔ پھر ایمان والوں کو حکم ہوگا کہ تم میرے پیارے ہو، تم اپنے کو دوزخ میں ڈالو۔ یہ فوراً تیار ہو جائیں گے، ان کو تو روک لیا جائے گا اور منکرین کو جبراً دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ ایمان والے اللہ کے بڑے محبوبین ہیں، اس کی رضا کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں سب کی روحیں اللہ کی ذات اور صفات بلکہ عالم غیب کی ساری ایمانیات کو جانتی اور پہچانتی تھیں۔ دنیا میں آ کر یہ روحیں 4 جماعتوں میں بٹ گئیں۔ ایک وہ کہ جو یاد رکھنے والی روحیں ہیں جیسے اولیاء اکرام، دوسری یاد دلانے والی جیسے حضرات انبیاء اکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، اور تیسری بھول جانے والی روحیں جیسے کہ تمام مؤمنین جو انبیاء کرام کے یاد دلانے پر مان گئے، اور بھولی رہنے والی روحیں جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، رب کی ذات اور صفات کو بھی بھول گئے، اور ایسے بھولے کہ نہ تو نبی کے یاد دلانے سے مانے، نہ دنیاوی مصیبتیں اور تبدیلیاں انہیں بیدار کر سکیں۔ انہوں نے جھوٹے خدا بنا لیے، جھوٹے معبودین بنا لیے، اور سچے خدا نے انہیں بنایا اور جھوٹے خداؤں کو انہوں نے بنا لیا۔ یہ لوگ ہر غافل کرنے والی چیز سے محبت کرنے لگے کہ جو اللہ سے غافل کر دے۔ یہی انداد ہیں جن کا ذکر قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے ایسی محبت نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی ذات اور صفات میں غور و فکر کرنے سے اس کو غافل کر دے۔ لہذا مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو قرآن عظیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔